اللہ پروردگار کا فرمان، وقال ربکم، تمہارے رب نے ارشاد فرمایا، ادعونی، مجھے ہی پکارا کرو، استجب لکم، میں تمہاری پکار کا ضرور جواب دوں گا، میں تمہاری دعا قبول کروں گا، میں تمہاری سنوں گا، تم پکارو میں سنوں گا۔ ان الذین یستکبرون عن عبادتی، جو لوگ میری عبادت سے تکبر کرتے ہیں، گھمنڈ کرتے ہیں، غرور کرتے ہیں، سیدخلون جہنم داخرین، وہ ذلیل و رسوا ہو کر جہنم میں پڑیں گے جا کر۔ اللہ اکبر۔ اس آیت کو آپ 3 حصوں میں تقسیم کریں۔ پہلے حصے میں اللہ رب العالمین نے مجھے اور آپ کو خبر، نوید اور بشارت سنائی، وقال ربکم ادعونی استجب لکم، میرے بندو مجھے جب بھی پکارو گے میں تمہاری پکار کو سنوں گا بھی اور قبول بھی کروں گا۔ دوسری، ان الذین یستکبرون عن عبادتی، جو لوگ میری عبادت سے تکبر کرتے ہیں۔ اس آیت میں اللہ نے دعا کو عبادت قرار دیا ہے۔ دعا عبادت ہے، الدعاء هو العبادہ، دعا ہی عبادت ہے۔ اللہ کے علاوہ کسی اور کو پکارنا حرام ہے، اللہ کے علاوہ کسی اور سے دعا کرنا حرام ہے۔ ہاں، آپ کسی نیک اور صالح کو یہ عرض کر سکتے ہیں کہ آپ اللہ کے حضور، اللہ کی بارگاہ میں ہمارے حق میں دعا کریں، وہ بھی کس سے کرے گا؟ اللہ ہی سے۔ لیکن اس صالح، اس نیک، اس متقی اور پرہیزگار کا زندہ ہونا ضروری ہے۔ آپ اس کو نیک سمجھتے ہو، وہ صالح ہے، وہ متقی ہے، آپ اس کو دعا کا کہتے ہیں، وہ آپ کے لیے دعا کرے گا، ٹھیک ہے۔ آپ اپنے ماں باپ سے کہہ سکتے ہیں ہمارے لیے دعا کریں، آپ اپنے عزیز و اقارب دوست و احباب سے کہہ سکتے ہیں ہمارے لیے دعا کریں۔ اللہ کے پیغمبر نے حضرت معاذ کو کہا تھا، مجھے اپنی دعاؤں میں مت بھولنا۔ اللہ اکبر۔ اللہ کو پکارنا اللہ کا حق ہے، دعا عبادت ہے، اور عبادت خالصتاً لرضا اللہ، لوجہ اللہ، اور للہ ہے، اللہ ہی کے لیے ہے، اس کی رضا کے لیے ہے، اس کی خوشنودی کے لیے۔ اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہیں ہو سکتی۔ ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین، وہ ضرور جہنم میں جائیں گے ذلیل و رسوا ہو کر۔ محترم سامعین، آدم سے لے کر نوح تک، نوح سے ابراہیم تک، ابراہیم سے موسیٰ تک، موسیٰ سے عیسیٰ تک، اور عیسیٰ سے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک، تمام انبیاء و رسول علیہ الصلوۃ والتسلیم مشکل میں، شدائد میں، پریشانی میں کس کو پکارا؟ اللہ۔ سب سے پہلی دعا، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، کس نے پڑھی تھی؟ آدم علیہ السلام۔ وان لا تغفر لی وترحمنی اکن من الخاسرین انی مغلوب فانتصر، کس نے پڑھی تھی؟ نوح علیہ السلام۔ حسبنا اللہ ونعم الوکیل، کس نے پڑھی ہے؟ ابراہیم علیہ السلام۔ جناب موسیٰ نے کہا رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر، اللہ میں تیری رحمت کا محتاج ہوں،
आसा अन यहदियनी रब्बी सवाअ अस्सबील, रब्ब इन्नी ज़लमतु नफ्सी फग़फ़िरली फ़ग़फ़र ला। किसने पढ़ी? मूसा अलैहिस्सलाम। अल्लाह हू अकबर। तमाम अंबिया व रसूल जो गुजरे, जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसको पुकारते थे? अल्लाह को। इस तस्तगीथून रब्बकुम, याद करो मुसलमानों, बदर के मैदान में तुम अल्लाह परवरदिगार से फरियादें कर रहे थे। हदीस के अल्फाज हैं, रसूल कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बदर के मैदान में अल्लाह के हुजूर दुआ कर रहे हैं हाथ उठाकर। इतने हाथ उठाए आपके कंधे पर जो रुमाल कंबली या चादर थी वो गिर गई थी। अल्लाह अकबर, इतने हाथ उठाए। अबू बकर सिद्दीक ने आकर आपकी चादर को आपके कंधे पर रखते हुए कहा, अल्लाह के पैगंबर बस कीजिए, अल्लाह आपको कभी तन्हा नहीं छोड़ेगा। अल्लाह, ये अंबिया व रसूल की सीरतें, ये जिंदगियां। जनाब यूनुस को आप देख लें, वदन्नून इज़ ज़हब मुग़ादिबन फज़न्न अन लन नक़दिर अलैहि फ़नादा फ़िज़्ज़ुलुमात। अंधेरों में उसने पुकारा, रात का अंधेरा, समंदर का अंधेरा, मछली के पेट का अंधेरा, उन अंधेरों में उसने अल्लाह को पुकारा, अल्लाह इलाहा इल्ला अंत सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़्ज़ालिमीन फस्तजबना लहू, हमने उसकी दुआ को कबूल किया। वनज्जयनाहु मिनल गम्मी, जिस मुसीबत में जनाब यूनुस मुब्तला थे हमने उससे उनको नजात दी। वकज़ालिका नुंजिल मुमिनीन, ये मुसीबतों से नजात दिलाना जब दुआ करेगा, ये सिर्फ यूनुस के साथ खास नहीं है सलामुल्लाहि अलैहि। वकज़ालिका नुंजिल मुमिनीन, अहले ईमान को हम यूं ही नजात देते हैं। अल्लाह, जो भी मुस्लिम मुश्किल में, शदायद में, तकलीफ में, हम में, गम में रब्बुल आलमीन को इस दुआ के जरिए पुकारेगा, रब्बुल आलमीन उसकी दस्तगीरी जरूर फरमाएगा इंशाअल्लाह। अल्लाह वो जात है, अल्लाह अकबर, जो बगैर ताना दिए हुए अपने बंदे को माफ कर देता है। फरमाया ताइब मिनज़ ज़ंब कमन ला ज़ंब लहू, गुनाहों से सच्ची तौबा करने वाला अल्लाह उसके नामा अमाल को गुनाहों से ऐसे पाक कर देता है गोया उसके नामा अमाल में एक गुनाह भी नहीं है। अल्लाह कमन ला ज़ंब लहू, ये अल्लाह मन लम यसअलिल्लाह यग़ज़ब अलैहि, जो अल्लाह से नहीं मांगता अल्लाह उस पर गुस्सा होता है। अल्लाह, दुनिया वालों का हाल ये है, दुनिया वालों का आलम ये है, एक दफा मांगो, दो दफा, तीन दफा, वो आपको धुतकार देंगे, आपसे नाराज हो जाएंगे, वो बिगड़ जाएंगे। अल्लाह की वो जात है, अल्लाह अकबर। फरमाया मन लम यसअलिल्लाह, जो अल्लाह से नहीं मांगता यग़ज़ब अलैहि, अल्लाह उस पर गजबनाक होता है, मेरे बंदे मुझसे क्यों नहीं मांगता। अल्लाह वो जात है यसअलुहु मन फिस समावाति वल अर्द कुल्ल यौमिन हुवा फी शान, कुल्ल यौमिन हुवा फी शान। अहले आसमान भी उसी से मांगते हैं, अहले जमीन भी उसी से मांगते हैं। हर साल, हर दिन, हर महीना, सुबह शाम, जब देखो 24 घंटे सारी मखलूक किससे मांग रही है? अल्लाह से। कुल्ल यौमिन हुवा फी शान, हर रोज वो एक अलग शान में होता है, एक नई आन में होता है। अल्लाह से मांगो दुआ। आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया वो मुसीबत जो आन पड़ी है, वो मुसीबत जो पड़ने वाली है, दोनों के रास्ते में रुकावट बनेगी इंशाअल्लाह। बंदा मोमिन जब अल्लाह के हुजूर दुआएं करता है, फरियादें करता है, यानी इल्तिजाएं करता है, अल्लाह के पैगंबर फरमाते हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उसकी दुआ, ए मोमिन, ए बंदे, तेरी दुआ की कबूलियत 3 तरह से अल्लाह के नजदीक होती है। बंदा मोमिन की दुआ की कबूलियत के 3 तरीके हैं। नंबर 1, आपने दुआ की, आपको पता चला आपकी दुआ को कबूल कर लिया, अल्लाह, आपने उस दुआ को कबूल होता हुआ देख लिया, आपकी मुराद पूरी हो गई, आप जो चाहते थे वो हो गया, आपका मकसद पूरा हो गया, अल्लाह ने आपकी दुआ को कबूल कर लिया। ये पहला तरीका है। दूसरा तरीका क्या है? आपने इतनी खूबसूरत दुआ की है, इतनी खूबसूरत दुआ की है, अल्लाह परवरदिगार ने चाहा इस दुआ को मैं बंदे के लिए आखिरत के लिए जखीरा करूंगा, दुनिया में इस दुआ को इसको नहीं दूंगा, कबूल नहीं करूंगा। अल्लाह। और रसूलुल्लाह फरमाते हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बंदे की
اکثر و بیشتر دعائیں آخرت کے لیے ذخیرہ کر دی جاتی ہیں، بہت کم دعائیں ہیں جو دنیا میں ملتی ہیں۔ اللہ اکبر، کیونکہ یہ تو 70 سالہ زندگی ہے، وہ تو نہ ختم ہونے والی زندگی ہے، وہاں اللہ آپ کو اس دنیا میں کی ہوئی دعائیں مناجات ان کے صلے دے گا۔ اللہ اکبر، آپ اللہ سے جنت مانگتے ہو، آپ اللہ سے نعمتیں مانگتے ہیں، آپ اللہ سے اس کی رضوان مانگتے ہیں، آپ جنت الفردوس مانگتے ہیں، پتہ نہیں کیا کچھ اللہ سے مانگتے ہیں، یہ سب نعمتیں کہاں ہوں گی؟ جنت میں ملیں گی مرنے کے بعد۔ بندے نے اتنی خوبصورت دعا کی، اللہ پروردگار نے اس کو آخرت کے لیے ذخیرہ کر دیا۔ مرے گا تو پھر اس کو اس کی وہ کی ہوئی دعائیں اس کے سامنے آئیں گی۔ بندہ پوچھے گا اللہ میں نے تو اور بھی بہت کچھ مانگا تھا، اللہ میں نے تجھ سے بہت کچھ مانگا تھا، یہ تو مجھے یہاں میری ساری دعائیں نظر نہیں آ رہی۔ اللہ کہے گا میرے بندے میں نے تیری دعاؤں کو دنیا میں بھی قبول کیا تھا۔ اللہ اکبر، بندہ ادھر کہے گا اللہ تو نے دنیا کے لیے اندر میری دعاؤں کو کیوں قبول کیا، میری ساری دعاؤں کو تو نے آخرت کے لیے ذخیرہ کیوں نہیں کیا؟ یہ ابن آدم ہے، ہر جگہ اعتراض کرے گا۔ تیسری چیز رسول کائنات فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، انسان پر کوئی مصیبت آ رہی تھی، کوئی دکھ پریشانی اس کی زندگی میں آ رہا تھا، کوئی حادثہ کوئی بھی پریشانی آ رہی تھی، یہ دعا اس تکلیف کے اور بندے کے بیچ میں حائل ہو گئی۔ اللہ اس دعا نے اس کو اس مشکل سے بچا لیا۔ اب انسان کیسے کہے گا کہ میں دعا کرتا ہوں اللہ قبول نہیں کرتا؟ ہم نہیں کہہ سکتے، ہم نہیں کہہ سکتے، ہمارا کام ہے صرف اللہ سے دعا کرنا۔ اور اس نے کہا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، جب اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے میرے بندے میرے بارے میں پوچھیں ان کو کہو کہ میں ان کے انتہائی قریب ہوں۔ اللہ تو کتنا قریب ہے، نحن اقرب الیہ من حبل الورید، ہم انسان کی رگے جان سے بھی زیادہ اس کے قریب ہیں۔ ما یکون من نجوى ثلاثة الا هو رابعهم ولا خمسة الا هو سادسهم، 3 سرگوشی کرتے ہیں چوتھا اللہ ہے، 5 سرگوشی کرتے ہیں چھٹا اللہ ہے، اتنا قریب ہوں میں۔ اجیب دعوت الداعی اذا دعان، میں ہر پکارنے والے کی پکار کا جواب دیتا ہوں۔ اللہ کبھی جھوٹ تو نہیں کہے گا نا، وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا، اللہ سے بڑھ کر سچا کون ہو سکتا ہے؟ اس نے کہا میں دعا کو قبول کرتا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا خوش نصیب ہے وہ شخص، خوش نصیب ہے وہ مومن جس کو اللہ نے دعا کی توفیق بخشی ہوئی ہے۔ اللہ اکبر، فرمایا اللہ سے کیا مانگو؟ فرمایا شراک النعل، تمہارے جوتے کا تسمہ بھی ٹوٹ جائے اللہ سے مانگو۔ اللہ اکبر، اللہ کے اتنا قریب ہو جاؤ، ہر چیز اللہ سے مانگو۔ انبیاء و رسل، پیغمبر علیہ السلام کی بابت آتا ہے آپ علیہ السلام جب اللہ پروردگار سے شدت کے ساتھ دعائیں کرتے تھے ان صیغوں کے ساتھ، اللہ اکبر، اللہم یا بدیع السماوات والارض، اللہم یا ذا الجلال والاکرام، اللہم یا حی یا قیوم۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا وَلْيَعْزِمِ الْمَسْأَلَةَ اُدْعُوا اللَّهَ وَأَنْتُمْ مُوقِنُونَ بِالْإِسْتِجَابَةِ، اللہ سے دعا کرو قبولیت کے یقین کے ساتھ۔ وہ مثال دی جاتی ہے، استسقاء کے لیے جا رہے تھے اہل ایمان کہ ہم بارش کے لیے دعا کریں گے، چھاتا اپنے ہاتھ میں لے کر جاتے تھے کیونکہ ان کو یقین تھا کہ ہماری دعا ہوگی اللہ بارش برسائے گا، واپسی پہ بارش سے بچاؤ کے لیے چھاتا ہمارے ہاتھ میں ہے، یہ یقین۔ اللہ جب یقین کے ساتھ جزم کے ساتھ اس سے مانگتے ہو اللہ دیتا ہے، اللہ کبھی رد نہیں کرتا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم وَلْيَعْزِمِ الْمَسْأَلَةَ، سوال کرنے میں اتنا اعتماد ہو، اس قدر قبولیت کا یقین ہو، اللہ اکبر، اور اس عقیدے کے ساتھ جاؤ ان ربکم حی کریم، تمہارا رب بڑا حیا والا ہے، تمہارا رب بڑی عزت والا ہے، یستحیی من عبادہ، اس کو اپنے بندوں سے حیا آتی ہے، ان یرفع الیہ یدیہما ان یردہما صفرا، کہ بندہ دونوں ہاتھ اٹھائے جھولی پھیلائے اللہ کے سامنے اور اللہ اس کو اپنی بارگاہ سے خالی ہاتھ بھیج دے۔ اللہ کہتا ہے یہ میری شان کے منافی ہے، یہ میرے لیے ممکن نہیں ہے، میں اپنے بندے کو خالی ہاتھ نہیں بیٹھتا۔ ہمیں مانگنا نہیں آتا اللہ کی قسم، سجدوں میں گر کے اللہ سے مانگو۔ اقرب ما یکون العبد الى ربہ وہو ساجدا، بندہ اپنے رب کے انتہائی قریب سجدے کی حالت میں ہوتا ہے۔ فاکثر الدعاء فی السجود، سجدوں میں کثرت سے دعائیں کرو۔
فَقَمِنَ أَن يُسْتَجَابَ لَكُمْ، سجدوں میں کی ہوئی دعائیں کبھی رد نہیں ہوتی۔ اللہ اکبر۔ یہ رمضان کا مہینہ، یہ برکات سے لبریز مہینہ، یہ رحمتوں کا مہینہ، یہ مغفرت کا مہینہ، یہ عتق من النار، جہنم سے خلاصی، نجات اور چھٹکارے کا مہینہ۔ ہم کہاں بیٹھے ہوئے؟ اپنے آپ کو اللہ کی قسم للہیت میں تھکاؤ، کھپاؤ اپنے آپ کو، کھڑے ہو جاؤ اللہ کے سامنے۔ پیغمبر علیہ السلام کا عالم یہ تھا، فرمایا طور ما قدماہ ساقاہ، آپ کے قدم مبارک سوج گئے، آپ کی پنڈلیاں متورم ہو گئیں۔ قد غفر اللہ ما تقدم من ذنبک وما تاخر۔ عائشہ صدیقہ نے پوچھا، اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، آپ تو مغفور ہیں، آپ تو مرحوم ہیں، آپ تو معصوم ہیں، پھر اتنی مشقت کیوں ہے؟ اللہ نے تو آپ کو سند جاری کی ہے، اللہ نے آپ کو سرٹیفکیٹ اور شہادتیں دی ہوئی ہیں، آپ مغفور ہیں، اتنی مشقت۔ فرمایا عائشہ افلا اکون عبدا شکورا، کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں کہ اللہ نے اس قدر انعام و اکرام سے مجھے نوازا، مجھ پہ بنتا ہے کہ میں اللہ کے سامنے اپنے آپ کو کھپاؤں۔ اللہ اکبر۔ ہم تو 5 نمازیں پڑھتے ہیں، پیغمبر پر تہجد کی نماز فرض تھی، آپ کو پتا ہے۔ وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا إِنَّ رَبَّكَ يَعْلَمُ أَنَّكَ تَقُومُ أَدْنَىٰ مِن ثُلُثَيِ اللَّيْلِ وَنِصْفَهُ وَثُلُثَهُ وَطَائِفَةٌ مِّنَ الَّذِينَ مَعَكَ۔ اللہ کے پیغمبر کبھی 2/3 رات کھڑے ہوتے ہیں، کبھی آدھی رات کھڑے ہوتے ہیں، کبھی 1/3 رات کھڑے ہوتے ہیں۔ صرف اللہ کے نبی نہیں، وَطَائِفَةٌ مِّنَ الَّذِينَ مَعَكَ، آپ کے اوپر ایمان لانے والا گروہ اصحاب اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، وہ بھی راتوں کو کھڑا ہوتے تھے۔ اللہ اکبر۔ پڑھو نا سورۃ المزمل۔ اللہ اکبر۔ 2/3 رات کھڑا ہونا معمولی بات نہیں ہے، آدھی رات کھڑا ہونا معمولی بات نہیں ہے۔ آپ نے جو 3 دن رمضان میں قیام کروایا تھا، جو آپ نے آخری قیام تھا، اتنا لمبا قیام کیا، صحابہ اکرام کہتے ہیں رضوان اللہ علیہم اجمعین کہ ہمیں خدشہ ہوا آج ہماری سحری فوت ہو جائے گی۔ اللہ اکبر۔ یہاں تو ہم قاری صاحب کے پیچھے گھنٹے میں فارغ، خلی بلی ختم۔ اللہ ہم سب کو حفاظت دے، سب کو اللہ عافیت عطا فرمائے۔ تو اللہ سے مانگو، اللہ سے مانگو۔ اس رمضان کے مہینے کے اندر یہ جا رہا ہے، آپ علیہ السلام نے آخری عشرے کے بارے میں فرمایا، اس آخری عشرے سے پیچھے وہی رہے گا جس کا مقدر پھوٹ چکا ہے، جو محروم ہے۔ اللہ سے دعا فرمائے اللہ اس محرومی سے ہمیں بچائے، اللہ پروردگار ہمیں اس مہینے کی برکات عطا فرمائے، اللہ ہمیں دعاؤں کی توفیق عطا فرمائے، اللہ ہماری دعاؤں کو قبول فرمائے۔